الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج معزز خواتین و حضرات، آج اتوار کا دن ہے اور اتوار کے دن ہمارے ہاں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے شعراء افاق کتاب مثنوی شریف اس کا درس ہوتا ہے، اور جیسے کہ حضرت کا طریقہ ہے کہ بات سے بات نکالتے وقت بہت اہم اور مفید مضامین بیان کرتے ہیں۔ تو پہلے جو گزرا ہوا سبق ہے اس میں حضرت نے عناصر کے بارے میں بات کی تھی کہ یہ جو عناصر ہے یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تو جب تک یہ موجود رہتے ہیں تو اس وقت تک ان آپس میں تقابل اور تنازع جدال جاری رہتا ہے۔ جیسے فرمایا، گوہر جانچوں برائی فصل ہاست، خوئی آئینیست خوئی کبریاست۔ اور عناصر کا اتفاق اس لیے کہ روح اس جسم عنصری سے مقارن ہے، اور روح کا جوہر چونکہ تضاد تخالف سے الگ ہے، جو عناصر کی ساری خاصیت ہے، اس لیے اس کی خاصیت نہیں بلکہ اس میں حضرت کبریا کا خلق ہے۔ یعنی روح چونکہ حضرت کبریا کی مظہر عتم ہے، اس لیے وہ اخلاق عالیہ سے موصوف ہے۔ جس طرح طلب کسی تزاحم و تضاد نہیں، اس طرح روح بھی اس عیب سے مبرہ ہے، اور روح کے مقارنہ سے جسم کے اجزاء عنصریہ میں بھی خاصیت پیدا ہو گئی ہے۔ اس لیے روح جسم سے الگ ہو جاتی تو پھر فوراً اجزاء عنصریہ میں وہی تضاد عود کرتا ہے، اور اس کا یہ باہمی تعلق منقطع ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کو انحال ترکیب کہتے ہیں۔ بعض نسخوں میں فصل ہاس کے بجائے اصل ہاس درج ہے۔ اس صورت میں ترجمہ یوں کا کہ روح کا جوہر ان اصولی مذکورہ ان عناصر متضادہ سے خاصیت میں جداگانہ ہے۔ غرض معلوم ہو کہ تضاد و تخالف ہم میں عناصر سے آیا اور اتحاد روح سے، اور روح اصل ہے، عناصر اور ابدان عنصریہ تابع ہیں۔ پس عالم ارواح اصل ہو اور عالم دنیا تابع، یہی مقصود تھا۔ یا ارواح کے تزاحم اور تنازع کی نفی سے کسی کو شبہ کہ پھر حضرات کو جن کے ارواح کے احکام غالب ہے، جن انبیاء کرام اولیاء اعظام و خصومت و نزاع و جنگ جدال سے بالکل بے تعلق ہونا چاہیے تھا۔ حالانکہ تواریخ و سیر میں یہ حضرات بھی بکف نظر آتے، اس لیے آگے بطور دفعہ و محل مقدر فرماتے۔ اصل میں جیسے میں نے عرض کیا نا کہ بات سے بات حضرت نکالتے ہیں اور اس میں ہی مفید مفاہیم بیان کرتے ہیں۔ تو پہلے عناصر کے اختلاف بتائے کہ ان کا آپس میں اختلاف ہے، اور یہ جب اختلاف ہوتے ہیں تو یہ چیزیں آپس میں مل نہیں سکتی، اتحاد نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ روح جو ہوتا ہے یہ متحد ہے، مطلب یہ اس میں ایک کیفیت ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے کہ روح ہی ہے۔ تو اس میں چونکہ یہ مسائل نہیں ہے، لہٰذا وہ اور اللہ جل شانہ کہ اس کے بہت قریب ہے، تو ایسی صورت میں یہ جو متضاد عناصر ہیں جن سے بنا ہے مطلب جسم، تو روح جب اس میں آ جاتی ہے تو یہ روح اس کو باندھ لیتی ہے، یعنی گویا کہ ان کا سارا ان کو فنکشنل کر لیتے ہیں اور یہ کام کرنا شروع کرتے ہیں، جس کو ہم زندگی کہتے ہیں۔ تو یہ پھر ایک ترتیب کے مطابق کام کرتی ہے۔ لیکن جس وقت یہ روح نکل جاتی ہے تو پھر یہ عناصر آزاد ہو جاتے ہیں، تو یہ پھر وہی ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان میں آپس میں دوستی تو ہے نہیں۔ ہاں جی، نتیجتاً یہ سارا نظام ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے۔ تو پھر اس میں ایک اشکال بتایا کہ اچھا اگر آپ بتاتے ہیں کہ روح عالم روح جو ہے نا وہ اکٹھا رکھتا ہے اور اس میں وہ نہیں ہے، تضاد تخالف نہیں ہے، اور جسم میں ہے، تو جن کے روح غالب ہے جیسے انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اعظام، تو پھر ان میں تو یہ بالکل نہیں ہونے چاہیے کہ مطلب لڑائی جھگڑے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو حضرت فرماتے کہ نہیں، وہ جھگڑے اور ہے اور یہ جھگڑے اور ہیں۔ جنگہاں بیں کا اصول صلحاس، چون نبی کی جنگ او بحری خداست۔ اب ذرا ان جنگ کو بھی دیکھو جو بظاہر جنگ نظر آتی ہے مگر حقیقت میں صلح و آشتی کے اصول ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عضوات جن کی جنگ فتوحات ملکی کے لیے نہیں بلکہ رضا خدا کے لیے ہے، یعنی جب کسی عضو کی بیماری اس حد تک پہنچ جاتی کہ وہ دواؤں اور مرہموں سے نہیں جا سکتی، تو اس کا حالت میں چھوڑ رکھنے سے باقی اعضاء کو ضرر پہنچے اور بیمار کی جان جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو طبیب اس عضو کو ہی کاٹ ڈالتا ہے
اور اس کا یہ عمل جراحی تو بیمار کے اکثر کے ساتھ بیمار کے ساتھ ہرگز دشمنی یا انتقام نہیں سمجھا جاتا، بلکہ عین خیرخواہی کہلاتی. اس طرح جب صفحہ عالم میں ظلم و بدکاری سے نور حق کی چمک نابود ہونے لگتی ہے، انسانی سرکشی زبانی و ارشاد و ہدایت سے اثر پذیر ہونے کے قابل نہیں رہتی، تو سیاست الہی کے تلوار حکمت حق کے لیے حرکت میں آتی ہے. کوئی خاص برگزیدہ بندہ حق جس کو نبی یا ولی کہتے ہیں اس تلوار کا حامل ہوتا ہے، اور یہی مطلب ہے کہ اس کا کہ جنگ او بار خدا سے اس جنگ شر و فساد کی اس مادہ کو بالکل فنا کر دیتی ہے جو عموماً شرار و مفسدین میں باہم اور خصوصاً ضعفاء مسلمین کے لیے باعث اذیت رہتا تھا، اور عالم میں امن و آشتی کا دور عام ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ جنگا میں کہانی اصول صلاح سے آگے فرماتے. اس میں یہ فرمایا کہ یہ بعض دفعہ جو جسم ہوتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے، اس کا کوئی ایسا بیمار ہو جاتا ہے کہ اس کو آپ دوائیوں سے ٹھیک نہیں کر سکتے، تو پھر ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ اب اس کا آپریشن ہی کر دو. ہمارے ڈاکٹر عمر صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آج کل کا اسٹریٹجی یہی ہے کہ دوائیوں سے لوگ کو مزید خراب نہ کیا جائے، بلکہ جس چیز کا آپریشن سے علاج ہو سکے اس کا آپریشن فوراً کرنا چاہیے تاکہ مزید وہ بڑھے نہیں. تو یہ بات ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اسی طریقے سے جو اولیاء اللہ کا اور انبیاء کا جو ہوتا ہے وہ فساد کو دفع کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور فساد کو بھی وہی دفع کر سکتے ہیں جو فساد کو روک سکتا ہو، یعنی اس کو یعنی مطلب جس کو وہ جنگ کر سکتا ہو. وہ کسی نے کہا ہے نا کہ اگر تم امن چاہتے ہو تو جنگ کے لیے تیار رہو، یعنی آپ امن مانگ نہیں سکتے کسی سے، امن حاصل کرنی پڑتی ہے. اس وجہ سے جتنے ملک ہے وہ اپنے دفاع پر خود مجبور ہوتے ہیں، اور جن نے اپنی دفاع دوسرے کے ہاتھ میں دی ہوتی ہے ان کا سعودی عرب سے انجام لے لو کہ وہ کیا ہے. اپنی دفاع دوسروں کو دینے سے کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ یہی ہوتا ہے دشمن کے ہاتھ میں اپنے وہ اب چیز دے دی تو وہ تو پھر آپ منمانی کرے گا، اس کے ساتھ آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ مطلب یہ کہ یہ فرمایا غالب استو چیر در ہر دو جہاں شرحی غالب نگنجد درد ہاں. یہ مرد حق دونوں جہانوں میں غالب ہے. اس غالب کی غلبہ کی تفسیر منہ سے ادا نہیں ہو سکتی. یعنی مردان حق کی غلبہ دارین کے متعلق حضرت فرماتے ہیں انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا یوم یقوم الاشہاد. ہم دنیا کی زندگی میں بھی اپنے پیغمبروں کی اور ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں، اور اس دن بھی مدد کرے جب کہ بطور گواہ کھڑے ہوں گے. آخرت میں حضرات کا غالب ہونا تو ظاہر ہے ہی، وہ مقبول و ناجی ہیں، ان کے مخالف مردود ناری ہیں. دنیا میں بھی اکثر ان کو غلبہ ہوتا ہے. ہاں اگر احیانا ان کے مخالفین کو غلبہ حاصل ہو جائے تو یہ عموماً تو ایک خاص عوارض کا نتیجہ ہوتا ہے جو عارضی اور ہنگامی ہوتی ہے، جس کی ایک نظیر غزوہ احد ہے. اور انجام کار نصرت کلی انہی مردان حق کے حصے میں آتی ہے، اور اسی غارضی مغلوبیت میں بھی باطناً انہی حضرات کو غلبہ حاصل ہوتا ہے. یعنی ان کو وہ تعلق میں اللہ حاصل ہوتا ہے جس کی وجہ سے حق کے سوا کسی نہیں ڈرتے، حتیٰ کہ جان تک دیتے ہیں مگر باطل کے آگے سر نہیں جھکاتے ہیں. ایسے غالبیت کی مثال حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات ہیں. اقبال کہتے ہیں زندہ حق اس قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است. یعنی زندہ حق مطلب جو حق جو ہے نا وہ زندہ ہوتا ہے قوت شبیری کے ذریعے سے، یعنی امام حسین رضی اللہ عنہ، اور مطلب جو ہے نا باطل کو آخر میں انجام کار مطلب وہ پڑھنا یعنی وہ شکست ہونی ہوتی ہے. بس غلبہ کی حقیقت میت مع اللہ ہے، اور چونکہ میت امر حالی و ذوقی ہے، الفاظ کی تعبیر سے قاصر ہیں، اس لیے فرماتے کہ یہ معنوی غلبہ بمعنی میت زبان سے نہیں ہو سکتی. آب جی ہوں راگر نتواں کشید، حمز قدری تشنگی نتواں برید. دریا جی ہوں اگر سارے کا سارا ہڑپ نہیں کر سکتے تو پیاس کے موافق اس سے پانی پیتے سے تو ٹلنا نہیں چاہیے. یعنی اگر میت حق کا مضمون کا ماقا ادا نہیں سکتے تو اس سے لازم نہیں آتا کہ اس کو بالکل ہی بیان نہ کیا جائے، کچھ نہ کچھ تو بیان ہونا چاہیے تاکہ طالبان معارف کو بقدر استعداد اس کی علم ہو سکے. ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ لا یترک کلہ. یعنی اگر سارا آپ جو ہے نا مطلب اس کا ادراک نہیں کر سکتے تو سارے کو چھوڑ بھی نہیں سکتے. گر شدی
عطشان بحری معنوی فرجائے کن در جزیرہ مصنوی. اگر تم دریائے معارف کے پیاسے ہو اور دریا کا پانی پی جانا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے تو ہمارے اس مصنوی کے جزیرے کی سیر کیا کرو، یعنی کچھ نہ کچھ آپ کو ملے گا. ہاں جی، یہ معارف یعنی بحر معنوی سے مراد معارف ہے، اور یہاں خصوصاً میت حق کا مضمون مقصود ہے. جزیرہ مصنوی سے مصنوی شریف کے الفاظ و عبارات مراد ہے. ظاہر ہے کہ جو شخص پانی پینے کا شائق ہو ساحل جزیرہ سے اپنا یہ مقصد پورا کر سکتا ہے. اس تعارف میں فرماتا ہے اگر تم میت حق کا علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کی صورت ہے کہ مصنوی شریف کے الفاظ کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرو. اسی ساحل سے دس دریا کو موجزن دیکھ لو گے، کچھ پتہ چل جائے گا. فرجکن چندان کی اندر ہر نفس مصنوی را مانوی دانی و بس. الفاظ مصنوی کے جزیرے میں اس قدر سیر گردش کرو کہ ہر لمحہ مصنوی کو سراپائے معنی پاؤ اور بس. یعنی کثرت تدبر سے اس کے معنی کی اس قدر استعدار ہو جائے کہ الفاظ کی طرف التفات ہی نہ رہے. آگے اس کو ایک مثال کے ساتھ واضح فرماتے ہیں. بعد کہرا ز آب چوں وا کند آب یکرنگی خود پیدا کند. جب ہوا گاس و پونس کو نہر کے پانی سے ہٹا دے تو پانی یکرنگی ظاہر کرتا ہے. ہاں جی، مطلب گھاس پھوس جو نہر کے اوپر پڑی ہوئی ہے اس کو جب ہوا ہٹا لیتی ہے تو پانی جو اپنے اصلی فطرت ہے وہ اس کو نظر آ جاتی ہے. مطلب گویا کہ وہ گھاس پھوس نے جو اس کا رنگ بدل لیا تھا وہ ختم ہو گیا. پانی تو ایک رنگ ہے. یعنی سطح آپ جب گھاس پھوس سے ڈھکی ہو تو گناگو رنگوں کا مرکہ ہوتی ہے. ہوا کا جھونکا آتا ہے اس گھاس پھوس پہ پردے کو پرے ہٹاتا ہے تو اس کے نیچے بسیط وہ یک رنگ پانی کی رو بہتی نظر آتی ہے. اس طرح جب مصنوعی پڑھنے والا ان کے الفاظ و عبارات سے قطع نظر کر کے معنی پر غور کرے تو اس کو علوم و معارف کے دریا موجزن نظر آئیں گے. وہی والی بات ہے. اصطلاحات میں اور تمام چیزوں میں جو پن سے ہوتے لوگ، اس سے اگر آدمی اندر چلے جائے نا تو اندر پھر ساری چیزیں ایک ہی ہوتی. تو یہ مطلب بلکہ اس وقت تو سائنس بھی اس طرف جا رہا ہے. اسٹرینگ تھیوری مطلب آج کل مطلب نئی آئی ہے اسٹرینگ تھیوری. تو اس میں وہ جو ہے نا مطلب یہ کہ ہر چیز کی ڈیپتھ میں غور کرو نا تو غور کرو وہ چیزیں مطلب ایک آپ کو مختلف ہوتی پتہ چلے کہ آخر میں بالکل ویوز ہوں گی. یعنی ویو سے ساری چیزیں بنی تو ویو تو سارے ایک ہیں، انرجی. ہاں جی، یہ مطلب اسٹرنگ تھیوری. تو سائنس بھی اب مطلب اس طرف ہی جا رہا ہے کہ سب چیزیں ایک چیز سے بنی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں بس. اب شاخ ہائے تازہ مرجان ببید میوہ ہائے رستزیا بے جان ببین. اب تم اس پانی کے اندر مرجان کی تازہ شاخیں دیکھ لو اور روح کے دریا سے پیدا ہونے والے میوے دیکھ لو. مرجان اور اس کی شاخیں سمندر میں پانی کے نیچے ہوتی ہے، پانی کی سطح صاف سے وہ نظر آ سکتی ہے. اس طرح میوہ اور درخت بھی کندھے عموماً کنارے آب پر ہوتے ہیں. یہاں مرجان میوہ سے معانی کے انوار و اثار مرادے. آب جان میں عارف کی روح کو پانی سے تشبیہ دیے اور اس سے مرجان نمودار ہونا اور میوہ اختیار کے معنی کے آثار اور پہلے عارف کی روح پر فائز ہوتا ہے، پھر ان کے مسائل متکلم ہو کر دوسرے لوگوں کو مستفیض کرتا ہے. تو گویا وہ لوگ بھی اس میں مرجان سے متمتع ہوتے ہیں. آگے اس تشبیہ کے تائید فرماتے ہیں. چوز حرف و صورت و دم یکتا شود آہما بگزار دو دریا شود. جب ایک مضمون حرف اور آواز و کلام سے خالص ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، جب ایک مضمون حرف و آواز و کلام سے خالص ہو جاتا ہے تو سب کو چھوڑ جاتا ہے اور معانی علوم کا دریا بن جاتا ہے. آگے یہی بات دوسری پیرائی میں فرماتے ہیں. حرف گو وہ حرف نوش ہو حرف ہا، حرف بیان کرو، حرف پیو وہ حرف ہا، ہر سے جاں گردند اندر انتہا. واہ، متکلم اور سامع اور گفتگو تینوں آخر میں جسمانیت سے پاک اور روح مجرد ہو جاتے ہیں. متکلم و سامع کا جسم سے الگ ہو کر روح بن جانا تو ظاہر ہے باقی کلمات و الفاظ پر یہ بات اس طرح ساری کہتی کہ الفاظ کا قیام جسمانیت کے ساتھ اور معنی کا روح کے ساتھ ہے. پھر جسم کے فنا ہونے سے الفاظ بھی فنا ہو جائیں گے اور معنی روح کے ساتھ باقی رہ جائیں گے.
آگے اس کی تمثیل مذکور ہے. نان دہن دو نان فنس ستاں وہ نان پاک، سادہ گردن اسور گردند خاک. روٹی دینے والا روٹی لینے والا خود روٹی اپنی اپنی مادی جسمانی صورتوں سے خالی ہو جائیں گے اور بے روح ہو کر مٹی ہو جائیں گے، یعنی اصل کی طرف چلے جائیں گے. یعنی نان دہندو نان ستان مرنے کے بعد بلاواسطہ مٹی ہو جاتے ہیں. روٹی کا مٹی ہونا بلواسطہ ہے، یعنی اس کا کچھ حصہ جسم کا جز بن جاتا ہے اور جسم آخر مٹی ہو جاتا ہے، اور کچھ حصہ فضلہ بن کر مٹی ہو جاتا ہے. لیک مانے شان بود در سہ مقام در مرتب ہم بمیز ممیز ہم مدام. لیکن تینوں کی روحیں تین الگ الگ مقاموں میں رہتی ہیں، جو اپنے اپنے مراتب میں ایک دوسرے سے ممتاز بھی ہیں اور دائمی بھی ہیں. روٹی دینے والا اور روٹی لینے والا کہ انسان روح ارچند ایک نوع ہے، مگر بلحاظ عمل ایک محسن ہے دوسرے محسن لے ہے، ان کے مدارج مختلف ہے. حدیث میں وارد ہے الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے افضل ہے. اس سے آخرت میں روح کا فرق مراتب مظاہر ہے. روٹی کا روح کا کسی مرتبے میں رہنا بدی لحاظ فرمایا کہ صوفیہ کے نزدیک ہر چیز حتیٰ کہ جمادات تک کی روح ہے، جس سے وہ حق تعالیٰ کی تسبیح و تذکیر کرتی ہے. خاک شد صورت ولے معنی نشد، ہر کے گویت شد تو گویش نے نشد. صورت جسم تو مٹی ہو گئی مگر روح مٹی نہیں ہوتی. جو شخص باقی رہے جاہلیت کہے کہ وہ بھی مٹی ہو گئے تو تم اس کو کہو نہیں مٹی نہیں ہوئی. در جہان روح ہر سے منتظر کے صورت یا کی صورت بار ابو گہ مستقر. بلکہ تین روحیں دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں حکم الہی کے منتظر ہے. کبھی جسمانی صورت کے ساتھ مقتدروں سے گریز کرتی ہے اور کبھی اس کے ساتھ قرار پکڑنے کو تیار ہو جاتی ہے. آگے اس کی تفصیل ارشاد ہے. امر آیت در سور رو در رود بار ہم زی امرش مجرد میں شود. جب خدا تعالیٰ کا حکم آتے کہ ہو تو منصوری مجسموں میں داخل ہو جاؤ تو داخل ہو جاتے، پھر اس کے حکم سے مقدار زندگی گزار کر مجسموں سے علادہ ہو جاتی ہیں. پس لہو خلق لہ الامرش بداں خلق صورت امر جاں را کے براں. پس اس بات سے کہ اس کا حکم لہ الخلق والامر کو سمجھ لو، جس کی تفسیر ہے کہ خلق سے مراد صورت اور جسم ہے اور امر سے مراد روح جس بدن میں سوار ہے. صوفی کے نزدیک زمین و آسمان اس کے مابین کائنات عالم خلق ہے، اور اس سے اوپر کا عالم جس میں عالم ارواح بھی شامل ہے عالم امر ہے، جس کی دائد حدیث سے ہو جاتی ہے. ان جابر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما خلق اللہ آدم و ذریته قالت الملائکۃ یا رب خلقتهم یاکلون ویشربون وینکحون ویرکبون فاجعل لهم الدنیا ولنا الآخرہ. قال اللہ تعالیٰ لا اجعل من خلقت بیدی ونفخت فی من روحی کمن قلت له کن فکان. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو پیدا کیا تو فرشتوں سے کہا کہ اے پروردگار، یہ تیری ایسی مخلوق ہے جو کھاتے ہیں اور پیتے اور نکاح کرتے اور سوار ہوتے ہیں، پس اس کا دنیا کا حصہ دار بنا اور ہم کو آخرت کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس مخلوق کو جسے اپنے ہاتھوں سے بنائے اس میں اپنے روح پھینکی، اس مخلوق کے برابر میں نہیں کو جس کو میں نے حکم دیا کہ ہو جا تو وہ موجود ہو گئی. اس سے ظاہر ہے یہ مشکات شریف کی حدیث شریف ہے، اس سے ظاہر ہے کہ زمینی مخلوق جس سے انسان مراد ہے خلق تو بیدی کا مصداق ہونے کی وجہ سے عالم خلق ہیں، اور عالم ارواح امر کن سے پیدا ہونے کے اعتبار سے عالم امر. صاحب کلید مثنوی فرماتے خلق و امر کی جو تفسیر اشعار مذکورہ میں کی گئی یہ باز کا قول ہے. دوسری تفسیر جو اقرب اختیار کرنا راجح ہے وہی کہ خلق سے مراد پیدا کرنا اور امر سے مراد حکم کرنا ہے، یعنی خالق بھی وہی اور عامر بھی اور حاکم بھی وہی ہے. یہ اقرب اس لیے کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام. اس میں خالق ہونے کا ذکر، اس کے بعد ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ. اس میں ذکر تصرفات و تصریح لفظ بامری عامر ہونے کا بیان ہے. روح کے جسم میں سوار ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ جسم میں متصرف اور اس کے ساتھ مقارن ہے. یہ اصل میں چونکہ الہامی کلام ہے تو اس میں ٹکڑے مختلف جگہوں سے ملتے ہیں آپس میں، یعنی کبھی قرآن سے کبھی حدیث سے. تو یہاں پر بھی اس قسم کی بات ہے کہ عالم خلق والامر اس کے بارے میں بھی یہ بات حضرت نے فرمائی ہے کلید مثنوی کے جو ہے سلطانوی رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے
بلکہ فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ ایک کا قول ہے، یہ کچھ حضرات کا قول ہے، لیکن دوسرا قول بھی موجود ہے، اور دوسرا قول یہ جو براہ راست اقرب ہے کہ خلق سے مراد یعنی خلق تو بیدیہ، مطلب کہ جو خلق کا لفظ اس میں آ گیا نا تو یہ خلق ہے یعنی اس کے لحاظ سے، اور دوسرا جو ہے مطلب یہ کہ تصرفات کی طرف ہے امر کہ ایسا ہو جا تو مطلب ہو گیا، تو کچھ چیزوں کو تصرفات سے، تو یہ فرمایا ان ربکم اللہ خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، یہ تو خلق کی طرف اشارہ ہے۔ ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، یعنی مطلب یہ کہ ان کو مسخر کر دیا مطلب اپنے حکم سے، تو اس میں بذکر تصرفات تصریح لفظ بامری عامر ہونے کا اشارہ ہے، تو روح کے جسم پر سواروں سے مرادے کو جسم متصرف کے ساتھ مقارن، راکب و مرکوب در فرمان شاہ جسم بر درگاہ جاں دربار گاہ، سبحان اللہ، کیا مطلب یہ انسان نہیں کر سکتا، مطلب دیکھیں کیسے کیسے وہ ہیں کنائے ہیں، اور راکب و مرکوب یعنی سوار اور جس پہ سوار کیا گیا ہو گیا ہے، در فرمان شاہ وہ تو اللہ کے فرمان کے مطابق ہے، جسم بر درگاہ، جسم تو درگاہ میں ہے اور جان ان روح جو ہے بارگاہ میں ہے ان قرب، ہاں جی، یعنی یہ سوار و سواری یعنی روح جسم و شاہ حقیقی حکم میں ہے، جسم درگاہ کے اوپر حاضر ہے اور روح بارگاہ خداوندی کے اندر داخل ہے، یعنی یہ باہر و اندر کا فرق اس لیے رکھا کہ روح بوجہ غیر مادی یا لطیف المادہ ہونے کے بنسبت بدن کثیف المادہ کے اقتلاع کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتی ہے، اس تفاوت کے قرب و بعد سے فرمایا چونکہ خواہد کہ آب آید در صبو شاہ گوید جیش جان را ارکبو، جب وہ بادشاہ تعالیٰ شان چاہتا ہے کہ روح کا پانی جسم کے گڑھے میں داخل ہو جائے تو ارواح کے لشکر کو حکم دیتا ہے کہ اپنے اپنے اجسام میں سوار ہو جاؤ، باز جہاں راچو خواہد برعلو بانگ آید از نقیباں انزلو، پھر جب وہ ان ارواح کو عالم علوی پر بلانا چاہتے ہیں تو شاہی نقیبوں سے آواز آتی ہے کہ جسم کے سواری سے اتر آؤ، تو اس کا مطلب نہیں کہ اس عالم میں ہر روح کو رکوب و نزول کا حکم بار بار ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ مختلف اجسام کو چھوڑتی اور اختیار کرتی ہے، بلکہ کیونکہ بوجہ بتلان تناسخ کی باطل ہے، بلکہ باطل اب یہ ہے کہ یہاں ہر روح کو ایک بار رکوب کا اور ایک بار نزول کا حکم ہوتا ہے، بس یہ فرمانا کہ درجان روح ہر سے منتظر یہ انتظار ابتدائی خلق روح سے ہے، نہ کہ بعد مفارقت ابداں کے جیسے کہ اوپر کے مظاہر مضمون سے وہاں ہو سکتے ہیں۔ بعد ازیں باریک خواہد شد سخن کم کناتش ہیزمش افزوم کن، اس بیان کے بعد بات باریک ہو جائے گی جو فہم عوام سے بالاتر ہے، اس لیے بیان اسرار کی آنکھ کو کم کر دو، اس میں زیادہ لکڑی نہ چلاؤ، یعنی اب ذرا سلو ڈاؤن کر لے اپنے معرف کی اس کو، یعنی اس مجمل بیان کے بعد اس میں اگر تفصیل میں پڑ گئے کہ روح کس طرح بدن میں آتی ہے، کس طرح نکلتی ہے، تو کمزرف لوگ رد و انکار پر مائل ہو جائیں گے، کیونکہ اعلی عقلیات کی یہی رسم ہے، یہ امر بعد مفارقت امدادمی کے پھر روح کس طرح حالت میں ہوتی ہے، اس لیے اس کو نہیں لکھا جا رہا، اس کا پوری طور پر سمجھنا موقوف ہے کشف تمام یا مشاہدہ آخرت پر، اور بدون اس کے سمجھنے میں غلطی کا احتمال ہے، بقدر ضرور سمجھنا ممکن، اس قدر شریعت نے سمجھا دیا ہے۔ آتش سے مراد کلام اور ہیزم سے مراد اس کی تطویل ہے، کلام کو آتش سے تشبیہ باعتبار تہیج قوائے فکریہ کے دی کلید کے پیچھے یہ ذکر چلا ہے کہ معنی الفاظ میں پنہانے، پس الفاظ میں غور کر کے معنی تک پہنچنا چاہیے۔ پاک سبحانے کسی بستاں کند در غمام حرف شاں پنہاں کند، پاک و معبود قدوس جو معنی کے سیبوں کا باغ تیار کرتا ہے اور ان سیبوں کو الفاظ کے ابر میں پنہا کر دیتا ہے۔ زین غمام صوت حرف و گفتگو پردے کز سیب نائد غیر بو، آواز و الفاظ اور گفتگو صبر سے ایسا پردہ چھایا ہوا کہ سیب سے سوائے خوشبو کے کچھ محسوس نہیں ہوتا، سیب کی خوشبو سے معنی کا سراغ امر ہے۔ فرماتے کہ ان الفاظ و عبارت کے اندر معنی کچھ اس طرح پنہا ہے کہ ان کو پوری طرح ادراک کرنا آسان نہیں ہے، آسان کام نہیں ہے، البتہ الفاظ میں غور کرنے والے کو ان معنی کا کچھ سراغ معلوم ہو سکتا ہے۔ اس لیے
بار افزوں کچھ تو این بورا بہوش تاسوئی اصلت برد بگرفتہ گوشت. اس خوشبو کو تم ہوش کے ساتھ کھینچو تاکہ تم کو کان پکڑ کر اصل کی طرف لے جائے. معنی کے سراغ پر اور زیادہ غور فکر کا تو اصل کے معنی سمجھ میں آ جائیں گے. بو نگہدار پریز بپریز از زکام تن بپوش از باد و بودی سرد عام. اس خوشبو کو محفوظ رکھو اور زکام سے بچو جو قوت شامہ کو بیکار کرنے کر کے خوشبو سونگھنے سے نہ محروم کر دیتا ہے. اس کی تدبیر ہے کہ اپنا بدن عام لوگوں کی ٹھنڈی ہو اور افسردہ بود ڈھکو. جس طرح ٹھنڈی ہوا کے بدن کو چھونے سے زکام ہو جاتا ہے اس طرح علی دنیا کی صحبت سے دل پر افسردگی چھا جاتی ہے جو وصول المقصود سے مانے. یعنی زکام سے بچو کا مطلب ہے کہ جن چیزوں سے زکام لگتا ہے ان سے بچو. تو زکام کن چیزوں سے؟ سردی سے لگ جاتا ہے تو فرمایا کہ ایسے لوگوں سے جن میں ان چیزوں کی سردی ہے ان سے آپ علاج آ رہے ہیں. یعنی جس کو کہتے ہیں اختلاط ناجنس، مطلب اس سے اپنے آپ کو بچاؤ جس سے آپ کے روحانیت میں فرق آتا. تانین دائید مشامت از اثر اے ہوا شاں از مستاں سرد تر، تاکہ تمہارے نتنے اس کے اثر سے پر نہ ہو جائیں. ارے ان کی ہوا تو اجاڑے سے بھی زیادہ ٹھنڈی ہے، ان کی صحبت غفلت پیدا کر دیتی ہے. چو جمادہ دندف سرستردہ تن شگرف می جوہد انفاس شاں از تل برف. یہ دنیا لوگ روحانی حیثیت سے جمادات کی طرح بے حس اور افسردہ ہیں، اگرچہ ان کے بدن اچھے خاصے، ان کے سانس گویا برف کے ٹیلے سے اٹھتے ہیں. قرآن پاک میں بھی اس قسم کی تمثیلیں ہیں جس میں وَلَهُمْ قُلُوبٌ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. تو یہ مطلب ہے کہ بعض لوگ دنیا کی طرف اتنے جھکے ہوتے ہیں کہ وہ روحانیت کے پرواز سے بالکل عاری ہوتے ہیں. اس وجہ سے وہ غافل ہو جاتے ہیں، وہ ان معنی تک پہنچ ہی نہیں سکتے جس کے لیے روحانیت کی ضرورت ہے. ہاں جی، وہ اپنے دنیا میں مگن ہونے کی وجہ سے وہ ان چیزوں کی طرف نہ توجہ دے سکتے نہ ان کو ان چیزوں سے کچھ پتہ چلتا. حالانکہ چیزیں تو بہت صرف موجود ہوتی ہیں. چو زمین زین برف در پوشت کفن تیغ خورشید حسام الدین بزن. جب تمہارے وجود کی زمین اور دنیا داروں کی صحبت کے برف سے کفن پوش ہو جائے تو حضرت حسام الدین کی صحبت کے تیغ آفتاب پر اس پر مارو. یعنی اپنے خلیفہ کی بات کر رہے ہیں. حضرت حسام الدین رحمۃ کاملین مراد برف اور کفن میں وجہ شبہ سفیدی ہے، نیز کفن پوش مردہ اور برف پوش زمین افسردگی کے مشترک ہے. جس طرح آفتاب کی طلوع سے برف ڈلنے لگتی ہے اس طرح کاملین کے صحبت سے غفلت و افسردگی دور ہو جاتی ہے، لہٰذا ان کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. بات ہے کاملین کا تعلق چونکہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، لہٰذا ان کی صحبت سے وہ گرمی جو آتی ہے اس کی وجہ سے یہ غفلت کی سردی دور ہو جاتی ہے، نتیجتاً انسان غفلت سے نکل آتا ہے. نبی بات ذاک لا شرقی ولا غربیست او یا منجم روز و شب ہر بیس اوس. اس اثر شدید کی وجہ یہ کہ وہ صحبت کاملین کا معنی بھی آفتاب طلوع ہونے کے لیے نہ مشرق سے منسوب ہے نہ مغرب کے لیے مغرب سے منسوب ہے، اور شب و روز منجم کے ساتھ اس بات کی لڑائی رکھتا ہے کہ چرا جز من نجومی بے ہدا قبل کر دی ازلئی میں او اما. کہ تو نے مجھ کو چھوڑ کر بے ہدایت ستاروں کو اپنے لائق اور پرچشمی سے قبلہ کیوں بنایا. یعنی ظاہری آفتاب اور مشرق و مغرب سے منسوب ہے، مگر صحبت کاملین کا معنی بھی آفتاب چونکہ روحانی ہے اور روح غیر مادی ہونے کے سبب سے حیز و جہت سے منزہ ہے، اس لیے یہ آفتاب شرقی و غربی نہیں، اور ظاہری آفتاب سے اس معنوی آفتاب کی زیادہ مؤثر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مجردات میں اللہ تعالیٰ نے قوت زیادہ رکھی ہے. تا ناخوش آمد مقالی امین در نبے کے لا احب العافلین. تجھ کو اس نبی امین یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کل پسند نہ آیا جو قرآن میں مذکور ہے. ان ستاروں کو دیکھ کر فرمایا چھپ جانے والوں کو درست نہیں رکھتا. یہ میرے خیال میں ٹائم پورا ہو گیا ہے اور پورا نہیں ہو رہا یہ، تو اسی پر چھوڑ دیتے ہیں.
آگے انشاءاللہ پھر بعد میں بات کرتے ہیں. اللہ جل شانہ ہم سب کو بہت سارے فیوزات حضرت کے نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون.